बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल ख़बरनामा के साथ मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर। सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है, सियासी रुख तेज़ी से तब्दील हो रही है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर साइड लाइन किया जाएगा और इसी तरह से देखने में आया कि साइफ़र केस में बिलाखिर इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। और इसमें अदालत में क्या गर्मा गर्मी रही और क्या माहौल रहा, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और तोशाखाना केस का फ़ैसला भी अनकरीब आने वाला है और इनके जो जज हैं बशीर अहमद साहब, वो भी बीमार हो गए हैं। तो क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोहम्मद उसामा गाजी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो गया? आपको यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी 10 साल कैद की सज़ा, ये तो कह रहे थे जी 14 साल भी हो सकती है, सज़ाए मौत भी हो सकती है। हमने तो अभी जो है ना नरमी रखी है। इस पर मैं ये अर्ज़ करूँगा, अभी मैं पढ़ रहा था सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा है कि अब जो हालात हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि अब आसान नहीं है किसी को सज़ाए मौत सुनाना। अब वो वक्त नहीं रहा, वो हालात नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि आप देखें कि ख़ुद तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, चाहे इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा वो मुसलसल जाती हैं, वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ये सज़ाए मौत तक सुना देंगे, क्योंकि जिस तरह केस चलाया जा रहा था, जिस तरह बात हो रही, जिस तरह प्रोसिक्यूशन चाह रही थी, और ख़ुद प्रोसिक्यूशन की तरफ से ऐसे लग रहा था कि सरकारी वकील जो है वो दिफा को भी वही दे दिया गया, क्योंकि इमरान खान साहब के जो वकला थे उनका तो हक़ ही ख़त्म कर दिया गया। तो उससे तो नज़र आ रहा था कि ये फ़ैसला भी आ सकता है, लेकिन ये 10 साल की सज़ा का फ़ैसला है। अब जो अदालत के अंदर हुआ, जिस तरह एक दिन में आप ये देखें कि 18 गवाहान पर जरा 18 गवाह, शायद कोई ऐसा केस और नज़र नहीं आता। फिर सुबह से लेकर रात गए तक 1 बजे तक जनाब केस लगा हुआ है। फिर उसके बाद सुबह फिर 9 बजे अदालत लगती है और फौरी तौर पर 342 का बयान शामुल कुरैशी कहते हैं जी मेरा तो बयान हो जाए, तो जज साहब बस फैसला सुनाते हैं कि मेरी तरफ देखें और 10-10 साल की मैं आपको सज़ा सुना रहा हूँ, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो इससे नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी थी और एक प्रेशर था कि ये हर सूरत ही फ़ैसला सुनाना है और अभी सुनाना है। और इसी वजह से अब अगर आप देखें, सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, उन्होंने पहले भी जितने भी केसेस इमरान खान साहब के लड़े हैं अब तक, उनमें उनको रिलीफ मिला है। तो वो कहते हैं कि ये 10 सेकंड में, उनके अल्फाज हैं कि 10 सेकंड में ये केस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लंडर इतने हुए हैं। इसी तरह साकिब बशीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस को देख रहे होते हैं, उनको ज़्यादा रिपोर्टिंग में अंदाज़ा होता है। वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये केस ठहर ही नहीं सकेगा। अबू सलमान न्याजी की बात करें, जो इमरान खान साहब के वकीलों में उनकी टीम का हिस्सा हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जी ये हफ़्ता 10 दिन में केस ख़त्म होता है। लेकिन ये तो बात है ऑन मेरिट की, लेकिन कुछ फैसले हो चुके हैं। मुझे भी ये लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शंस तक के लिए ज़रूरी था कि शायद इससे कोई मोराल टूट सके तहरीक इंसाफ के लोगों का, लेकिन मुझे लगता है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि शायद लोग और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे तहरीक इंसाफ के, क्योंकि वो अभी कैंपेन इसके इर्द गिर्द बना रहे हैं कि जी अगर इमरान खान को आप समझते हैं कि जी रिलीफ दिलवाना है, उसको जेल से निकालना है, तो उसका हल यह कि आप वोट डालने के लिए निकलें। तो मुझे लगता है कि इससे वोट ज़्यादा डलेंगे। बाकी इमरान खान साहब के जो आपने बात की ना कि जेल के अंदर क्या है, जितने लोग भी उनसे मिलते हैं, इरशाद भट्टी साहब जाकर मिले हैं, जितने साफ़ी जाकर मिलते हैं, इसी तरह एक असद साहब हैं, सीनियर साफ़ी हैं डॉन न्यूज़ के, जिन पर इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैं तो डॉन पर बड़ी तनकीद करता था, तो डॉन तो बड़ा ज़बरदस्त कुछ काम कर रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि हमने मुशर्रफ को देखा, हमने बड़े बड़े वज़ीर आज़म को देखा, नवाज़ शरीफ को देखा, जब जज के सामने आते थे तो वो एक बहुत परेशान होते थे, बड़े प्रेशर में होते थे, बात नहीं उनसे होती थी। लेकिन यहाँ तो इमरान खान साहब जब होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी अदालत जो है ना वो उनके इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस में होते हैं। आज भी वो मुस्कुराए जब जज ने फैसला सुनाया और वो उस पर मुस्कुरा दिए। यहाँ तक हुआ उन्होंने कहा जी जो आपने फैसला सुनाना है वो आपने सुना देना है, मेरी हाजिर गए, मैं जा रहा हूँ। तो उनको पता था, वो इसके लिए मेंटली रेडी थे। और मुझे लगता है कि ज़ाहिर है कि जो पहले हमने केसेस देखे हैं, जिस तरह से पहले तोशाखाना का केस था वो फारिग हुआ है, साइफ़र केस का सुप्रीम कोर्ट से जो ज़मानत का फ़ैसला आ गया, उसके बाद इस केस में कुछ रहा ही नहीं। तो ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक था और मुझे यही लगता है कि उन्हीं केसेस में एक इजाफा है, लेकिन ज़्यादा अरसा ये भी नहीं ठहर सकेगा। और पॉपुलैरिटी चूँकि इमरान खान गेन करते चले जा रहे हैं, तो अभी तक जो गेन कर रहे हैं वो है पॉपुलैरिटी, तो वो उनकी और बढ़ जाएगी। अच्छा, आपने अभी तोशाखाना केस की भी बात की, तो अभी इसका भी फ़ैसला अनकरीब आने वाला है। मुमकिन है कि वो कल का कहा जा रहा है कि कल फ़ैसला आ जाए। और जज मोहम्मद बशीर साहब भी बीमार हो गए हैं, तो बीमार होने का तो मतलब यही है कि कोई और जो है ना वकूआ डलने वाला है।
جج محمد بشیر صاحب وہ واحد جج ہیں پاکستان اور شاید دنیا کی تاریخ کے جنہوں نے کوئی وزیر اعظم نہیں چھوڑا لیکن کسی وزیر اعظم کو نہ بخشا. سارے وزیر اعظم ان کی عدالت میں آتے رہے ہیں, لیکن کسی بھی کیس کا ہم نے کوئی اس طرح کا انجام نہیں دیکھا. یوسف رضا گیلانی, نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, عمران خان صاحب, سب کا دیکھ لیں. اب تو عمران خان کو تو ابھی سزا ہو رہی نہیں, باقی جن کو انہوں نے سزا سنائی وہ کہاں ہے آج تک. وہ میاں نواز شریف صاحب آئے, سارا کچھ ہی ختم ہو گیا. تو اس لحاظ سے تو جج محمد شریف صاحب نے جس کو بھی سزا سنائی ہے وہ تو سزا کا کچھ فائدہ اس طرح نہیں ہوا, وقتی طور پر ہے لیکن وہ سزا رہ نہیں پائی اس طرح. باقی ان کی طبیعت کی جہاں تک بات ہے تو یہ بات ضرور رپورٹ ہوئی کہ 6 دفعہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور 6 دفعہ کارروائی روکی گئی. لیکن عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بیان پھر بھی انہوں نے بڑی ہمت کی اور 342 کا جو حتمی بیان ہوتا ہے وہ قلمبند کیا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے. پھر ان کو ہاسپٹل جایا گیا جو جیل کے اندر ہی تھا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جج محمد بشیر صاحب نے ایک درخواست دی تھی کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے اور میں ریٹائرمنٹ تک, جو مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے تب تک میری چھٹی قبول کی جائے اور مجھے رخصت دی جائے. لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کی درخواست منظور نہیں ہوتی اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اب میں بہت اچھا ہو گیا ہوں, بہت ٹھیک ہو گیا ہوں. تو ظاہر ہے ان کو بھی تھا کہ اب یہ کیس جو ہے, یہ ایک آخری جو ایک تمغہ ہے وہ بھی میں سجا کے جاؤں جو سر کو کہا گیا. تو وہ اب انہوں نے اس کی بھی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ صبح تک لگتا ہے کہ اگر ان کی طبیعت نے اجازت دی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی طبیعت کو اجازت دینی پڑے گی, جس طرح مل جائے گی. ہاں, جو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہیں پر ہیں تو وہ ان کو ایسا سیدھا کریں گے. جو میاں صاحب کے پلیٹس وغیرہ گرتے ورتے تھے وہی اس طرح ہی ہو جائے گا. اچھا یہ دیکھیں, یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ نہ پلیٹلیٹس گر رہے ہیں عمران خان صاحب کے, کم از کم نہ وہ بیمار ہو رہے ہیں نہ وہ اس طرح سے پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے. تو بہرحال صبح 9 بجے کا کہا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کا 342 کا بیان ہوگا اور اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ سزا ہو جائے گی. لیکن جو سائفر کیس تھا اس میں 5 سال کا 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. تو وہ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہم نے کہتے ہیں 5 سال ہو رہیں گے, سال تقریباً کو ہونے والا ہے ویسے بھی. تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. نظر تو یہ ہے کہ اس میں بھی سزا ہو جائے گی اور جس طرح ان میں ہو رہی ہے ان میں بھی ہو رہی ہے. اتنے کیس ہیں, ایک ہی دفعہ سارے بھگت جائیں. اچھا, انتخابات سے پہلے ایک کمی خونی فساد دیکھنے میں آ رہا ہے نظر کے. بلوچستان میں آپ نے دیکھا سبی میں اٹیک ہوا پی ٹی آئی کی ریلی پر, اور یہ سندھ میں جو کچھ ہوا پولیس اور پی ٹی آئی کے بیچ میں کشیدگی دیکھنے میں آئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دہشت گردی کے زور پر اور ریاست کے بل بوتے پر جو ہے تحریک انصاف کو پورے طریقے سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یعنی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ واقعی ان کو نہیں دی جا رہی. یہ بڑا ہی افسوسناک ہے کیونکہ یہ ہم نے 2013 میں دیکھا عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ تھا, دہشت گردی کا نشانہ بن رہی تھیں. اب فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے لوگوں پر اٹیک بھی ہوا ہے. یہ اب پہلا واقعہ ہے اس طرح کا تحریک انصاف پر کہ وہاں پر کہا جا رہا ہے ابھی تک کہ ٹائم بام تھا اور ایکسپلوسو ڈیوائس تھی اور 4 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, بلوچستان میں ہوا ہے. ابھی ساتھ ہی ہم نے دیکھا مچ میں جو دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ بھی سامنے ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اتنا زیادہ ہنگامہ رہی ہوئی ہے, اس میں ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہمارا ایک جو کارکن تھا بلکہ وہ ان کا عہدیدار تھا وہ اس میں جاں بحق ہوا ہے, کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ماحول بڑا زیادہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح کوئی مذہبی رہنما ہیں ان کا پتہ چلتا ہے کہ جی وہ ان پر اٹیک ہو گیا ہے. تو یہ حالات بڑے سنگین ہو رہے ہیں. کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حمزہ شہباز پر جوتا اچھالا گیا, وہ بھی ایک مذہبی جماعت کے بچے کی طرف سے کہا گیا کہ, لیکن بنانا تو جو بھی تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ پھر اسی مذہبی جماعت پر جو تحریک کی جماعت ہے اس میں ان کے لوگوں پر نون لیگ کے لوگوں نے اٹیک کیا, اس میں بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں, 8 لوگ زخمی ہوئے حال ہی میں. تو یہ بڑا ایک خطرناک ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. اور چونکہ اب نجم سیٹھی صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا اور جو کہ نظر آ رہا ہے, اور اگر تحریک انصاف کے آزاد امیدوار زیادہ جیت گئے تو پھر یہ بھی پلان ہو سکتا ہے کہ جی پھر وہ الیکشن ہی منسوخ کر دیے جائیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے 2 سال میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا دبا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فیصلے ہو چکے ہیں, لیکن ان فیصلوں کے اثرات ملک پر کیا ہو رہے ہیں جن حالات میں آج ہم ہیں. اور اگر یہی فیصلے جاری رکھے گئے تو ہم ان حالات سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے. اچھا, جاتے ہوئے آخری سوال یہ پوچھنا تھا کہ جب پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ دوبارہ ہونے جا رہے ہیں, اعلیٰ قیادت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی میں دوبارہ انتخابات کروا دیے جائیں تو بیرسٹر گوہر پھر سے امیدوار ہوں گے. اگر پھر سے وہ جیت گئے تو پھر سے معاملہ عدالت جائے گا. یقیناً مجھے لگتا ہے عدالت جائے گا, لیکن اب بات یہ ہے کہ اس دفعہ وہ غلطیاں, وہ ظاہر ہے کہ غلطیاں کہیں یا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک فیصلہ پہلے سے ہو گیا ہو تو آپ نے کسی کو جب لٹکانا ہے تو آپ نے یہ بھی کیا کہ لٹکانا ہے تم سانس کیوں لے رہے ہو. تو وہ سب کے سامنے ہے کہ جس طرح بلہ چھینا گیا, اب اس پر جو لوگ بہت زیادہ پہلے سمجھیں کہ قاضی فیصل صاحب کی تعریف کیا کرتے تھے, آج وہ تنقید کرنے لگے ہیں قاضی فیصل صاحب پر. اور آپ نے دیکھا وہ کیسز بھی بن رہے ہیں اور سب, اور وہ سخت تنقید کر رہے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن بہرحال
اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ آزاد امیدواروں والا کہ جی وہ آزاد ارکان ہیں, وہ تو جو فیصلے ہو گئے انہوں نے اس میں کرنا ہی ہے, لیکن پھر بھی ایک ہے تمام حجت, جس طرح پہلے تھا کہ جی دو رائے تھی کہ الیکشن کروائیں, عمران خان صاحب بھی چیئرمین رہے جی, وہ بھی کنوکٹڈ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں کروا لیتے ہیں, انہوں نے کروا بھی لیے پھر بھی نہیں مانے گئے کہ جی آپ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. قاضی صاحب نے بھی جس طرح کے سوال اٹھائے کہ جس پر کہا گیا مطیع اللہ جان صاحب نے کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن نے وہ باتیں نہیں کی جو قاضی صاحب کر گئے ہیں, تو اس لیے وہ میرا خیال ہے انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے, تو اس سے جس کو آج کل ٹرم چلی نا جی نظام اور ننگا ہوگا, اچھا جی وہ کروا دیں گے, اس کے بعد ان کے وہ کوئی جواز نہیں دیں گے کہ دیکھیں جی اب ہم نے یہ بھی کر کے دکھا دیا, جس طرح تھا کہ ہم پرامن رہیں گے, ہم الیکشن میں بھی جا رہے ہیں, اچھا جی بلہ بھی چھین لیا پھر بھی ہم آگے جا رہے ہیں. تو انٹرا پارٹی الیکشن میرا خیال ہے کہ کروا کر وہ پھر یہ ثابت کریں گے کہ جی وہ دیکھ لیں اکبر اس بابر صاحب کی کیا اوقات ہے, آ جائیں وہ بھی آ جائیں, دیکھتے ہیں ان کو بھی کتنے ووٹ ڈلتے ہیں اور پورے پاکستان میں ہوں گا. پہلے مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ کسی جگہ بلاتے تو ساری لیڈرشپ ہی غائب ہو جانی تھی, ٹکٹ کیا ہونے تھے لوگوں نے. اب چونکہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہوئی ہیں تو شاید کچھ لوگ آ سکیں اور ان کے عہدوں کے حوالے سے کچھ اناؤنسمنٹ ہو سکے, تو پہلے سے اور زیادہ بہتر جو جواز نکالے گئے تھے ان کو بھی ختم کر لیں گے, ایک وہ دکھا بھی دیں گے اور پارٹی کے طور پر پھر وہ اپلائی کر دیں گے کہ جی ہمارا نشان ہے. تو اس سے میرا خیال ہے کہ شاید وہ جو کھیل ہے وہ تو اپنی طور پر چلتا رہے گا, لیکن تحریک انصاف اپنی ایک گڈ ول پھر دوبارہ دکھا دے گی, دیکھیے جی ہمیں کہا گیا, ہم جو ہمیں قانونی طور پر چاہے ہم اس کو نہیں مانتے کہ غلط قانون کا اطلاق ہم پر کیا جا رہا ہے, مگر پھر بھی ہم قانون کا احترام کرتے ہیں, اس پر چلتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں گے. اور میرا خیال ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیں گے اور اس کے بعد کہیں گے جی ہمیں انتخابی نشان بھی واپس دیا جائے, تاکہ کسی کو آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ آزاد امیدوار کے طور پر ہیں. اور اگر آزاد امیدواروں والی بھی بات ہوئی تو دیکھیے اگر زیادہ پریشر آیا تو وہ لوگ مستعفی بھی ہو سکتے ہیں, اور اس سے پہلے یہ ہے کہ وہ خود کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کے مسجد وحدت المسلمین یا مولانا شیرانی گروپ جو ہے JUI کا, اس میں وہ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اسامہ بھائی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.